انسانی تاریخ گواہ ہے کہ بڑے سے بڑے بادشاہوں کے مقبرے لوٹ لیے گئے، فرعونِ مصر کی لاشیں عجائب گھروں میں تماشا بن گئیں اور سکندر اعظم کی قبر کا نشان تک مٹا دیا گیا۔ دنیا کے ہر خزانے اور ہر تخت کو زوال آیا، لیکن 1400 سال سے روئے زمین پر ایک مقام ایسا ہے جس کی حفاظت کے لیے زمین اور آسمان خود ڈھال بن جاتے ہیں۔ یہ مدینہ منورہ ہے اور یہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، لیکن تاریخ کے سینے میں 1164 عیسوی کی وہ رات آج بھی کانٹے کی طرح چبھتی ہے جب زمین کے نیچے ایسی ناپاک سازش رچائی جا رہی تھی جس سے عرش بھی کانپ اٹھا تھا۔ ایک سرنگ جو کسی ہیرے جواہرات کی تلاش میں نہیں تھی، بلکہ وہ سرنگ کائنات کے سب سے مقدس جسم موجود اطہر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے کھودی جا رہی تھی۔ مدینہ سو رہا تھا، مگر ہزاروں میل دور شام کے شہر دمشق میں ایک بادشاہ کی نیند اڑ چکی تھی۔ یہ سلطان نور الدین زنگی تھے، عالم اسلام کے وہ حکمران جن کی ہیبت سے صلیبی بھی کانپتے تھے۔ نور الدین زنگی کا یہ ایمان افروز واقعہ اسلامی تاریخ کے ان سنہری ابواب میں سے ہے جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، غیرت ایمانی اور اللہ کی غیبی مدد کی واضح دلیل بن کر سامنے آتے ہیں۔ نور الدین زنگی ایک عظیم مسلم حکمران تھے جو اپنی عبادت گزاری، عدل و انصاف اور دین سے گہری وابستگی کی وجہ سے پوری امت میں خاص مقام رکھتے تھے۔ وہ نہ صرف ایک بہادر سپہ سالار تھے بلکہ ان کا دل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے لبریز تھا، اور یہی محبت ایک دن انہیں ایک ایسے عظیم کارنامے کی طرف لے گئی جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب نور الدین زنگی دمشق میں اپنے معمول کے مطابق عبادت اور حکومتی امور میں مصروف تھے۔ ایک رات وہ آرام کے لیے سوئے تو انہیں خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک غمگین تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نور الدین مجھے بچاؤ، مجھے بچاؤ، اور ساتھ ہی دو اجنبی آدمیوں کی طرف اشارہ فرمایا۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ گھبرا کر فوراً بیدار ہو گئے۔ ان کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ انہوں نے وضو کیا، نوافل ادا کیے اور اللہ سے دعا مانگی، لیکن دل کو سکون نہ ملا۔ جب دوبارہ سوئے تو وہی خواب پھر آیا، اور تیسری مرتبہ بھی یہی منظر دہرایا گیا۔ اب نور الدین زنگی کو یقین ہو گیا کہ یہ کوئی عام خواب نہیں بلکہ ایک خدائی اشارہ ہے جس پر فوراً عمل کرنا ضروری ہے۔ اگلی ہی صبح انہوں نے بغیر کسی تاخیر کے مدینہ منورہ جانے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو ساتھ لیا اور تیزی سے سفر شروع کیا، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ شہر کے تمام لوگوں کو جمع کرنے کا حکم دیا تاکہ وہ ان دو آدمیوں کو پہچان سکیں جنہیں انہوں نے خواب میں دیکھا تھا۔ ایک ایک شخص کو غور سے دیکھا گیا لیکن وہ چہرے نظر نہ آئے۔ نور الدین زنگی رحمۃ اللہ پریشان ہو گئے کیونکہ خواب بالکل واضح تھا اور وہ کسی غلطی میں نہیں ہو سکتے تھے۔ پھر انہیں بتایا گیا کہ دو ایسے آدمی ہیں جو باہر سے آئے ہیں، بہت عبادت گزار نظر آتے ہیں، کثرت سے صدقہ دیتے ہیں اور روضہ رسول کے قریب قیام پذیر ہیں۔ یہ سنتے ہی نور الدین زنگی فوراً ان کے پاس پہنچے۔ جیسے ہی انہوں نے ان دونوں کو دیکھا، ان کا دل گواہی دینے لگا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو خواب میں دکھائے گئے تھے۔ روایات کے مطابق وہ دونوں آدمی مغربی علاقوں اندلس یورپ کے رہنے والے تھے۔ ان کا رنگ گورا تھا، چہرے پر داڑھی رکھی ہوئی تھی اور آنکھیں نیلی، اور انہوں نے صوفیوں اور زاہدوں جیسا سادہ لباس پہن رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ جھکے ہوئے، خاموش اور عاجزی والے انداز میں رہتے، کثرت سے عبادت کرتے، دن رات نماز، تلاوت اور ذکر میں مشغول دکھائی دیتے تھے تاکہ کسی کو ان پر شک نہ ہو۔ ان کی آنکھیں نیچی رہتی، گفتگو نرم اور دھیمی ہوتی، اور وہ عام لوگوں سے کم ملتے جلتے تھے تاکہ اپنی اصل پہچان چھپا سکیں۔ وہ خاص طور پر روضہ رسول کے قریب قیام پذیر تھے اور خود کو ایسے ظاہر کرتے تھے جیسے وہ دنیا سے بے نیاز درویش ہوں۔ وہ لوگوں میں خوب صدقہ بھی بانٹتے تھے تاکہ اہل مدینہ کا اعتماد حاصل کر سکیں اور کوئی ان پر شک نہ کرے۔ ان کے کمرے کے اندر کا ماحول بھی بظاہر عبادت اور سادگی کا نمونہ تھا، لیکن حقیقت میں وہی جگہ ان کی خفیہ سازش کا مرکز تھی جہاں سے وہ زمین کے اندر سرنگ کھود رہے تھے۔ جب نور الدین زنگی نے انہیں دیکھا تو فوراً پہچان گئے کہ یہی وہ چہرے ہیں جو انہیں خواب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکھائے تھے۔ ان کا ظاہری حلیہ اتنا متقی اور پرہیزگار لگتا تھا کہ عام انسان کبھی شک نہ کرتا، لیکن یہی ان کی سب سے بڑی چال تھی، نیکی کا لبادہ اوڑھ کر ایک نہایت خطرناک منصوبہ مکمل کرنا۔ ان دونوں کو فوراً گرفتار کر لیا گیا
اور ان سے پوچھ گچھ شروع ہوئی۔ شروع میں انہوں نے خود کو نیک اور عبادت گزار ظاہر کرنے کی کوشش کی، لیکن جب تفتیش سخت ہوئی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ دراصل عیسائی جاسوس ہیں اور ایک نہایت خطرناک سازش کے تحت یہاں آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے قیام کی جگہ سے ایک خفیہ سرنگ کھودنی شروع کی تھی جو آہستہ آہستہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھ رہی تھی، اور ان کا مقصد نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد مبارک تک پہنچنا تھا۔ یہ سن کر نور الدین زنگی کا دل کانپ اٹھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور انہوں نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نے وقت سے پہلے انہیں خبردار کر دیا۔ اس کے بعد نور الدین زنگی رحمۃ اللہ نے ان دونوں مجرموں کو سخت سزا دی اور اس خطرناک سازش کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ لیکن وہ یہیں نہیں رکے، بلکہ انہوں نے ایک ایسا تاریخی قدم اٹھایا جو آج بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ انہوں نے حکم دیا کہ روضہ مبارک کے چاروں طرف گہری کھدائی کی جائے اور اس میں پگھلا ہوا سیسا بھر دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بھی شخص اس طرح کی ناپاک کوشش نہ کر سکے۔ یہ کام نہایت احتیاط اور عقیدت کے ساتھ مکمل کیا گیا، اور یوں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ایک سچے عاشق کے ذریعے فرما دی۔ یہ واقعہ اس بات کی روشن دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت خود فرماتا ہے اور اس کے لیے اپنے نیک بندوں کو منتخب کرتا ہے۔ نور الدین زنگی کا یہ عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف دعووں کا نام نہیں، بلکہ اس کے لیے قربانی، ذمہ داری اور عملی اقدام ضروری ہوتا ہے۔ ان کی زندگی اور یہ واقعہ آج بھی مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرتا ہے اور ہمیں یاد دلاتا ہے کہ جب نیت خالص اور دل میں سچی محبت ہو تو اللہ تعالیٰ خود راستے آسان فرما دیتا ہے۔